حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی کہانی قرآن مجید میں بیان ہونے والی ایک عمیق کہانی ہے جو ایمان، دغا بازی اور آخری معافی کا مظاہرہ ہے۔ یوسف کے اسی ریت میں بیچ دی جانے سے لے کر مصر میں ایک طاقتور شخص بننے تک کا سفر نبوتی صبر اور الہی حکمت کی مضبوط مثال ہے۔ داستان خدا کے منصوبے میں ایمان رکھنے کی اہمیت کو زور دیتی ہے، حتیٰ کہ مشکلات کے دوران اس کہانی میں محبت کا پیغام ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے منصوبے میں ایمان رکھنے کی بھی پیشگوئی ہے۔ داستان میں مغربیے اور نیک کا بھی اہمیت ہے جو یوسف کے بھائیوں کے ساتھ آخری ملاقات میں ظاہر ہوتی ہے۔ یوسف کی بھائیوں کے ساتھ مصر واپسی اور مغفرت اور تصالے کا پیغام بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ یہ 10 بڑے بھائیاں یوسف اور بنیامین سے بڑھ کر تھے، اور یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اور والد نے اس کا مطلب بتایا کہ اے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھ کر عزت دے گا، اور اس خواب کا اب بھائیوں کو نہ بتائیں۔ لیکن حسد بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں ایک دن مصر جانے والے قافلے نے انہیں خرید لیا اور ایک دن مصر کے گھر میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اچھی حالت میں رکھا اور جمال اور ذہانت سے نوازا۔ مصر کے عزیز کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر چھوٹا الزام لگا کر انہیں قید میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو خوابوں کی تعبیرات سکھانا شروع کیا۔ ایک دن 2 قیدیوں نے اپنے خواب بتائے، جس پر یوسف علیہ السلام نے ایک کو موت کی سزا دینے کا کہا اور دوسرے کو رہائی دینے کا بتایا۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی، اور دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اسے بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ بادشاہ پریشان ہوا تو اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائے موتی ہیں اور 7 دبلی ہیں، اور 7 دبلی گائے 7 موتی گائے کو کھا گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گی۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کرے۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کیا تو سمجھا کہ الزام چھوٹا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بڑھا کر مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ گالا ذخیرہ کرنے لگے اور لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے صاحب آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لائیں ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو 6 پکے سے اپنے بارے میں بتایا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھیں۔ اب بنیامین کی جدائی بھی۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ وہ مصر کا وزیر ہے، اور یہ سب سن کر ان کے بھائی حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے کرتے دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ واپس جا کر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنے کو کہا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے۔